ابھی تک امام نہیں آئے، ہمیں اس سلسلے میں بات کرنی پڑے گی۔ اگر مسجد میں امام مقرر ہو، اس کے آنے میں جماعت کھڑی ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو اس کو برداشت کیا جائے۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مسجد میں امام راتب ہو، یعنی امام راتب کا مطلب وہ امام جو مقرر ہے، اور تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو اس کا انتظار کرے، یہ ضروری ہے۔ اور جلد بازی کرنا اور کسی دوسرے کو فوراً آگے بڑھانا یہ بالکل نامناسب ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امام تھے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اس وقت جماعت کھڑی ہوتی۔ تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر امام راتب سے تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو برداشت کیا جائے، انتظار کرے، اس پر کسی دوسرے کو آگے نہ بڑھائے، الا ہے کہ امام اگر اجازت دے دے تو الگ بات ہے۔ اس لیے ہمیں مسجد کے امام کا احترام بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، وہ دین کا اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کا نمائندہ ہے، ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم سے یہ بڑی بھول چوک ہوتی ہے، بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کوئی بھی آتا ہے اور امام کو کچھ کہہ دیتا ہے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ بلکہ ایسے واقعات موجود ہے کہ متولی صاحب نے امام کی گستاخی کی، بے ادبی کی، اس کو ذلیل کرنا چاہا تو پھر اس کے ساتھ ایسا انجام ہوا، ایسی سخت بیماری کے اندر وہ آدمی گرفتار ہوا کہ وہ پھر دوبارہ مسجد نہ آ سکا۔ کئی واقعات ہیں، ایک دو ہمارے اساتذہ تھے، دونوں نے اپنے اپنے واقعات ہمیں سنائے کہ سب کے سامنے متولی نے امام کی تذلیل کی، اور صرف اس بنیاد پر کہ کسی پروگرام کی وجہ سے امام نے نماز کے اندر 5 منٹ جماعت کے اندر تاخیر کر دی، ہنگامہ کرا کر دیا۔ لیکن اللہ کو اپنے نمائندوں کو ذلیل کرنا یہ بالکل پسند نہیں۔ ان کو یہ سزا ملی کہ پھر دوبارہ ان کو مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملا، توفیق سلب ہو گئی، وہ سخت بیماری کے شکار ہو گئے، اور پھر انہوں نے آخر میں معافی مانگی، اور پھر ان کے بعد وہ پھر آ نہ سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں رہے اور ان کا احترام بھی کریں، اور ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ جملہ امور کو انجام دیں۔